بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے اے حمید کے قلم سے لکھی گئی انتہائی پراسرار داستان اہرام کے دیوتا۔ آج سے تقریباً 4000 سال قبل سحر و طلسم کے سربستہ اسرار و رموز کی قدیم سرزمین مصر اور مصر کے جابر فرعونوں کا دارالحکومت تھیبز۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی ہے، ہر طرف گہرا سکوت طاری ہے۔ تھیبز شہر کے دیو پیکر آہنی دروازوں کی محرابوں کے اوپر مشعلیں جل رہی ہیں۔ شہر کے وسط میں فرعون مصر کے قصر شاہی کے مینار، برج اور 12 دریاں زیتون کے تیل سے جلنے والے فانوسوں سے روشن ہیں۔ فصیلے شہر کے پہلو میں دریائے نیل رات کے سناٹے میں خاموشی سے بہہ رہا ہے۔ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کوئی 30 کوس کے فاصلے پر کھجوروں کا ایک جھنڈ ستاروں کی روشنی میں دھندلا دھندلا سا دکھائی دیتا ہے۔ اس جھنڈ کے پاس ہی ایک 4 دیواری ہے جس کے احاطے میں ایک جانب 2 کوٹھڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک کوٹھڑی ذرا بڑی ہے، اس کی کھلی کھڑکی میں مدھم روشنی ہو رہی ہے۔ کوٹھڑی میں سے کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کوٹھڑی میں چراغ جل رہا ہے۔ ایک نوجوان عورت چارپائی پر نومولود بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ بچہ روتا ہے تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانے لگتی ہے۔ اس نوجوان کی عمر 18-19 سال کی ہوگی۔ چہرے کے نقوش نازک اور دلکش ہیں۔ اس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی ہے۔ بچہ خاموشی سے دودھ پینے لگتا ہے۔ چارپائی کے پاس ایک نوجوان لڑکی چوکی پر بیٹھی ہے، وہ بھی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ اس کے قریب ہی چھوٹی سی کشتی نما ٹوکری پڑی ہے۔ یہ لمبوتری کشتی نما ٹوکری دریائے نیل کے سرکنڈوں کے نرم ریشوں کی بنی ہوئی ہے۔ کشتی میں سرخ مخمل کا گدیلا بچھا ہے۔ ایک جانب ہاتھی دانت کی چھوٹی صندوقچی رکھی ہے جو قیمتی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہے۔ پاس ہی چاندی کی ایک ڈھکن دار کٹوری پڑی ہے جس میں شہد ہے۔ بچے کو پیٹ بھر کر دودھ پلانے کے بعد نوجوان عورت سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چومتی ہے اور پھر نومولود بچے کے بازو پر سے کپڑا ہٹا کر چوکی پر بیٹھی ہوئی نوجوان عورت کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے، سوانا، تم گواہ رہنا کہ میرے بیٹے کے بازو پر چاند گرہن کا نشان تھا۔ سوانا، جو چارپائی پر بیٹھی ہوئی عورت کی خادمہ ہے، بچے کے بازو پر چاند گرہن کا سیاہ نشان دیکھتی ہے جو کمل کے پھول کی طرح کا ہے۔ چارپائی پر بیٹھی ہوئی نوجوان عورت فرعون مصر ہوتب سوئم کی بیٹی ہے۔ اس کا نام شہزادی ساہتی ہے۔ شہزادی ساہتی اپنے نومولود بیٹے کو آہستہ سے کشتی نما ٹوکری میں لٹا دیتی ہے۔ بچہ رونے لگتا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ کشتی میں رکھی چاندی کی کٹوری کا ڈھکن کھولتی ہے۔ سفید بے داغ نرم روٹی کی بتی شہد میں ڈبو کر اس بچے کے ہونٹوں کے ساتھ لگاتی ہے۔ بچہ چپ ہو جاتا ہے اور شہد چوسنے لگتا ہے۔ شہزادی ساہتی بچے کا جسم مخملی کمبل سے ڈھانپ دیتی ہے اور مامتا کے گہرے غم و اندوہ کو ضبط کرتے ہوئے اپنی خادمہ سوانا کو گلوگیر آواز میں کہتی ہے، دنیا کی کوئی ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے جدا ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اور میں وہ بد نصیب ماں ہوں جس کو یہ یقین بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہونے کے بعد زندہ بھی رہے گا یا نہیں، لیکن میں اسے زندگی اور موت کے درمیان بہنے والے دریا کی بے رحم موجوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں۔ شہزادی ساہتی نے سیاہ چادر کے پلو سے اپنے آنسو پونچھے اور ٹوکری نما کشتی میں لیٹے شہد چوستے نومولود بچے کے ننھے منھے ہاتھوں کو چوم کر بولی، میرے بیٹے، دنیا والے شاید میرے گناہ کو معاف نہ کریں، مگر تو مجھے معاف کر دینا، اپنی بدنصیب ماں کو معاف کر دینا میرے بیٹے۔ اس خیال سے میرا سینہ پھٹ پڑتا ہے کہ جس بیٹے کو فرعون مصر کے شاہی محل میں ناز و نام میں پل کر جوان ہونا تھا، اسے اس کی ماں اپنے ہاتھوں سے دریا کی بے رحم موجوں کے سپرد کر رہی ہے۔ شہزادی ساہتی کا سر فرتے غم سے جھک گیا۔ خادمہ سوانا نے اپنا ہاتھ تسلی دینے کے انداز میں شہزادی کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ شہزادی ساہتی نے اپنا ہاتھ نومولود بچے کے ماتھے پر آہستگی سے رکھ دیا اور امڑتے ہوئے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولی، آسمانوں کے دیوتا تیرے دشمن ہو گئے ہیں، مگر تیری دکھی ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ تو جہاں جہاں جائے گا ماں کی دعاؤں کا سایہ تیرے سر پر رہے گا۔ تو فرعون کے شاہی تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، لیکن تیری ماں تجھے بے یارو مددگار کر کے اپنے ہاتھوں جلا وطن کر رہی ہے۔ میرے بیٹے،
کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی، مگر میں مجبور ہوں، میرے اس گناہ کو بخش دینا۔ شہزادی ساہتی کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ خادمہ سوانا نے اپنا سر شہزادی کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ پھر اس نے سر اٹھا کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، تقدیر کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، صبر کریں، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ فرعون کی بیٹی شہزادی ساہتی نے سر اوپر اٹھایا، آنسوؤں بھری آنکھوں سے ٹوکری نما کشتی میں شہد چوستے بچے پر ایک نگاہ ڈالی اور دونوں ہاتھوں سے بچے کو ٹوکری نما کشتی سمیت اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اسی آواز میں خاتمہ سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ دونوں کوٹھڑی سے باہر نکل آئیں۔ باہر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ کھجور کے درختوں کی شاخیں دریائے نیل کی طرف سے آنے والی رات کی ہوا کے نرم و نازک چھونکوں میں سرسرا رہی تھیں۔ چار دیواری کے احاطے میں ایک جانب درختوں میں دو گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ شہزادی ساہتی چھوٹی سی کشتی میں پڑے اپنے لختے جگر کو سینے سے لگائے ستاروں کی مدھم روشنی میں آگے آگے چل رہی تھی۔ خادمہ سوانا اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ دونوں گھوڑوں کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ خادمہ نے آگے بڑھ کر دونوں گھوڑوں کی لگامیں کھول دیں۔ شہزادی نے چھوٹی کشتی کو خادمہ کے بازوؤں میں دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس کے بعد خادمہ نے نومولود بچے والی کشتی شہزادی کو پکڑا دی، پھر خود بھی دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئی اور دونوں گھوڑے مکان کی چار دیواری سے نکل کر آہستہ آہستہ دریائے نیل کی طرف چلنے لگے۔ دریائے نیل وہاں سے ایک کوس کی دوری پر تھا۔ دونوں گھوڑے سبک رفتاری سے دریا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات خاموش تھی۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ایک بد نصیب ماں کو غم زدہ نگاہوں سے تک رہے تھے، جو اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کی بے رحم موجوں کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ دونوں عورتیں دریا کنارے پہنچ کر گھوڑوں سے اتر پڑی۔ شہزادی ساہتی نے اپنے بچے والی ٹوکری نما کشتی اپنے سینے سے لگا رکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دریا کے پاس آ کر رک گئی۔ خادمہ سوانا اس کے پہلو میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ دریائے نیل کی لہریں سبک خرامی سے بہہ رہی تھی۔ دریا میں ستاروں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی ساہتی نے دریا کو درد میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ سر جھکائے کشتی گود میں لیے خاموش بیٹھی رہی اور آنسو بہاتی آنکھوں سے کشتی میں لیٹے بچے کو دیکھتی رہی۔ معصوم نومولود بچہ اپنے انجام سے بے خبر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ شہزادی نے سر اٹھا کر آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھا اور کشتی خادمہ کو دیتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہا، میرے بچے، میں تمہیں رحم دل دیوتا را کے سپرد کرتی ہوں۔ دریا کی نرم لہریں بڑی آہستگی سے کنارے پر اگے ہوئے سرکنڈوں کو چھو کر آگے نکل جاتی تھیں۔ خادمہ سوانا نے کشتی کو دریا کی لہروں پر رکھ دیا، اس سے پہلے کہ دریا کی لہریں نومولود بچے کو لے کر آگے بڑھتی۔ شہزادی ساہتی نے ہاتھ بڑھا کر کہا، رک جاؤ سوانا۔ خادمہ نے کشتی پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ شہزادی نے جھک کر اپنے بچے کے نازک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے چوما اور خواب جیسی آواز میں کہا، میرے بیٹے، زندگی عطا کرنے والے دیوتا تیری حفاظت کریں گے۔ تیری بدقسمت ماں تجھے مصر کا شاہی تخت نہ دے سکی، لیکن تو جہاں بھی رہے گا، جس حالت میں بھی رہے گا، تیرے بازو پر کمل پھول کے گرہن کا نشان اس بات کی گواہی دے گا کہ تو فرعون مصر کے شاہی خاندان کا شہزادہ ہے۔ اور شہزادی ساہتی نے دونوں ہاتھوں سے ٹوکری نما کشتی کو تھام لیا۔ کشتی دریا کی لہروں پر آہستہ آہستہ ڈول رہی تھی۔ پھر جیسے کسی نادیدہ طاقت نے شہزادی کے ہاتھوں کی گرفت کو ڈھیلا کر دیا اور کشتی شہزادی کے جگر کے ٹکڑے کو لے کر دریا کی لہروں پر بہنے لگی۔ اندھیری رات میں تاروں کی دھندلی روشنی میں چھوٹی سی کشتی بچے کو لیے شہزادی کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئی، اور جب دریا کی لہروں نے اسے شہزادی کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خادمہ سوانا نے روتے ہوئے شہزادی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ دیر آنسو بہانے سے جب شہزادی ساہتی کا غم ذرا ہلکا ہوا تو اس نے دریا پر نظر ڈالی۔ دریا کا پاٹ ستاروں کے دھندلکے میں زرد ریت کی طرح چمک رہا تھا۔ دریا کی لہریں اس خاموشی اور لا تعلقی کے ساتھ بہہ رہی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دریا دور تک خالی سا تھا۔ شہزادی کے نومولود بچے کو لے کر سرکنڈوں کی کشتی بہت دور نکل چکی تھی۔ شہزادی نے غم سے بوجھل آواز میں سوانا سے کہا، سوانا،
تم میری زندگی کے سب سے زیادہ گہرے اور گناہ آلود راز کی گواہ ہو، وعدہ کرو کہ میرا یہ راز تمہارے سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ سمانا کہنے لگی، شہزادی صاحبہ، آپ کا یہ راز میرے ساتھ ہی میری قبر میں جائے گا، تسلی رکھے، میں یہ راز اپنی موت کو بھی نہیں بتاؤں گی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے سوانا کو اپنے ساتھ لیا، دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئیں اور صحرائی رات کے تاریک سناٹے میں ان صحرائی ٹیلوں کے سمت روانہ ہو گئیں جن کے پیچھے فرعون بادشاہوں کا شاہی قبرستان تھا۔ اس شاہی قبرستان میں صرف فرعونوں کے خاندان کے مقبرے تھے، جن میں شاہی خاندان کے مرے ہوئے افراد کی حنوط شدہ لاشیں دفن تھیں۔ قبرستان وسیع رقبے میں پھیلا ہوا تھا، جس کے گرد بڑے بڑے پتھروں کی چار دیواری تھی، جس کے دروازے پر 24 گھنٹے پہرا لگا رہتا تھا اور شاہی خاندان والوں کے سوا کسی دوسرے شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ شاہی خاندان کی ہر قبر میں مرے ہوئے مرد یا عورت یا بچے کی حنوط شدہ لاش کی ممی کے ساتھ قیمتی ساز و سامان اور ہیرے جواہرات کا ایک صندوقچہ دفن ہوتا تھا، جن کے بارے میں قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ یہ تمام ساز و سامان اور دولت موت کے بعد دوسری زندگی میں مرنے والے کے کام آئے گی۔ ان چیزوں کے علاوہ ہر قبر میں لاش کے پہلو میں ایک کتاب بھی رکھ دی جاتی تھی۔ اس کتاب کو کتاب الموت کہا جاتا تھا۔ اس کتاب میں مصر کے سب سے بڑے دیوتاؤں را اور اسیرس کے معبدوں کے کاہنوں کے ہاتھوں سے لکھا ہوا نقش درج ہوتا تھا، جو مرنے والوں کو ان کے عقیدے کے مطابق آسمانوں کے سفر میں ابدی زندگی کا راستہ بتاتا تھا اور مرنے والے کی روح کی رہنمائی کرتا تھا۔ فرعونوں اور ان کی ملکاؤں اور بعض اوقات ان کی چہیتی شہزادیوں اور شہزادوں کی لاشیں صرف احرام میں حنوط کر کے تابوتوں میں دفن کی جاتی تھیں۔ ان احراموں میں شاہی خاندان کے افراد کے سوا کوئی دوسرا شخص زندہ حالت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ شہزادی ساعتی کا سیاہ گھوڑا صحرا کی رات میں گورستان شاہی کی جانب دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کی خادمہ سوانا گھوڑے پر سوار چلی جا رہی تھی۔ اس وقت شہزادی کا ذہن اپنے بچھڑے ہوئے جگر گوشے کے غم کے علاوہ طرح طرح کے پریشان کن خیالات اور پچھتاووں کی ہماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اسے شاہی فوج کے سپہ سالار شاتو کا خیال آ رہا تھا، جو شہزادی ساعتی کے دریا برد کیے ہوئے بیٹے کا باپ تھا اور جس کی قبر شاہی قبرستان میں تھی۔ شہزادی کا بیٹا اسی سپہ سالار کی ناجائز اولاد تھا۔ سپہ سالار شاتو فرعون مصر ہوتب کا بہت قریبی عزیز تھا۔ قدیم فرعونوں کے عہد میں فوج اور دربار اور انتظامی امور کے بڑے عہدے شاہی خاندان کے افراد کو تفویض کیے جاتے تھے۔ سپہ سالار شاتو اگرچہ فرعون مصر ہوتب کا قریب عزیز تھا، مگر وہ در پردہ فرعون کے تخت پر قبضہ کرنے کی سازشوں میں لگا ہوا تھا، جس کی خبر فرعون مصر ہوتب کو بھی ہو گئی۔ فرعون ہوتب سپہ سالار شاتو کو قتل کروانے کی فکر میں تھا، مگر فوج کے سپہ سالار ہونے کی وجہ سے شاتو پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مجلسی زندگی میں فرعون مصر اور سپہ سالار شاتو کے تعلقات بظاہر بڑے خوشگوار تھے۔ سپہ سالار شاتو بڑا صحت مند اور خوبصورت آدمی تھا۔ شاہی محلات میں وہ بے روک ٹوک آتا جاتا تھا۔ شہزادی ساعتی فرعون مصر کی بیٹی اور ولی عہد اخناتون کی بڑی بہن تھی۔ شہزادی ساعتی اور سپہ سالار شاتو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ فرعون ہوتب یعنی شہزادی ساعتی کا باپ اس شادی کی کبھی اجازت نہیں دے گا۔ دونوں چھپ کر راتوں کو ملتے اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں شہزادی ساعتی شاتو کے ناجائز بچے کی ماں بن گئی۔ یہ خبر جب شہزادی نے اپنے عاشق سپہ سالار شاتو کو بتائی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے شہزادی کو بچہ ضائع کروا دینے کے لیے کہا، مگر شہزادی ساعتی کو یہ گوارا نہیں تھا۔ سپہ سالار شاتو نے کہا، میں جانتا ہوں فرعون ہماری شادی پر کبھی رضامند نہیں ہوگا۔ میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تمہیں ساتھ لے کر مصر سے فرار ہو کر کسی دوسرے ملک چلا جاؤں اور وہاں تم سے شادی کر لوں۔ اس صورتحال میں بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ضائع کر دینا ضروری ہے۔ شہزادی ساعتی کو فرعون اور سپہ سالار شاتو کی در پردہ جان لیوا دشمنی کا اتنا زیادہ علم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کو راضی کر لوں گی۔ تب سپہ سالار شاتو نے ساری بات کھول کر بیان کر دی اور شہزادی کو بتا دیا کہ اس کا باپ فرعون ہوتب اسے اپنا جانی دشمن سمجھتا ہے۔ سپہ سالار نے شہزادی کو یہ نہ بتایا کہ وہ خود بھی مصر کے تخت شاہی پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اس نے کہا،
نہ جانے کیوں فرعون ہوتب کے دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوں، چنانچہ وہ میرا دشمن بن گیا ہے اور مجھے قتل کروانے کی فکر میں ہے۔ جب حالات یہ شکل اختیار کر چکے ہوں تو فرعون ہماری شادی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسے اگر ذرا سا بھی علم ہو گیا کہ تم میرے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہو تو وہ میرے ساتھ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن شہزادی ساعتی یہی اصرار کرتی رہی کہ وہ اپنے باپ کو اس شادی پر رضامند کر لے گی۔ تم مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت دو، لیکن خبردار، یہ بات تمہارے میرے سوا کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ شاتو نے شہزادی کو تاکید کرتے ہوئے کہا۔ 2-3 دن تک شہزادی اسی سوچ میں ڈوبی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے باپ سے یہ بات کرے تو کس طریقے سے کرے، مگر اس کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران بابل کے بادشاہ کی فوج نے مصر کے شمال مغربی صوبے پر زبردست حملہ کر دیا۔ سپہ سالار شاتو فوج لے کر دشمن فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل گیا۔ دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان زبردست مارکہ کارزار گرم ہوا۔ اسی جنگ میں مصری فوج کو فتح حاصل ہوئی، مگر سپہ سالار شاتو میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس کی موت کی خبر شہزادی ساعتی پر بجلی بن کر گری۔ فرعون مصر ہوتب کو دوہری خوشی ہوئی، ایک خوشی اپنی فوج کی فتح کی اور دوسری خوشی اپنے دشمن سپہ سالار شاتو کی موت کی ہوئی۔ اس نے فوراً شاہی خاندان کے اپنے ایک وفادار فوجی افسر کو سپہ سالار بنا دیے جانے کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ رسم پوری کرنے کی خاطر فرعون نے سپہ سالار شاتو کی موت پر 25 دنوں تک سرکاری طور پر سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ اس دوران میں اتنی دیر ہو گئی کہ اب اگر شہزادی بچہ ضائع کرواتی تو خود اس کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ چنانچہ شہزادی نے اپنی محبت کی پہلی نشانی کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے کے ملک سوڈان کی جانب حکومت مصر کی ایک نو آبادی تھی جس کی پہاڑیوں پر ایک صحت افزا مقام تھا۔ وہاں فرعونہ مصر نے شاہی خاندان کے افراد کی خاطر ایک قصر صحت بنایا ہوا تھا۔ چونکہ یہ جگہ مصر کے دارالحکومت سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے وہاں کبھی کبھار ہی کوئی جایا کرتا تھا۔ شہزادی ساعتی نے ناسازی طبع کا بہانہ بنایا، اپنی رازدار خادمہ سوانا کو ساتھ لیا اور صحت افزا مقام قصر صحت میں آ گئی۔ یہاں اس نے بیٹے کو جنم دیا اور ولادت کے کچھ روز بعد نو مولود کو لے کر سوانا کے دیہاتی مکان پر آ گئی جو دارالحکومت سے 30 کوس کے فاصلے پر تھا، اور جہاں پر آنے کے بعد آج رات اس نے اپنے لختے جگر کو دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اور اب شہزادی ساعتی اپنی خادمہ سوانا کے ہمراہ اپنے ناجائز بیٹے کے باپ کے مقبرے کی طرف جا رہی تھی۔ سوانا اس کے ساتھ تھی۔ صحرائی رات کی تاریکی میں دور سے شاہی گورستان کے بڑے دروازے پر جلتی مشعل کی روشنی جھلملاتی دکھائی دی۔ شہزادی نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ گورستان شاہی کے دروازے کی دونوں جانب شاہی سپاہ کے فوجی پہرے پر کھڑے تھے۔ مشعل کی روشنی میں انہوں نے شہزادی ساعتی کو دیکھا تو فوراً قبرستان شاہی کا دروازہ کھول دیا۔ گورستان شاہی کی وادی میں موت کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سپہ سالار شاتو کا مقبرہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں تھا۔ شہزادی اور سوانا نے اپنے گھوڑے دروازے کے باہر ہی چھوڑ دیے تھے۔ شہزادی فرعونہ مصر کے شاہی خاندان کی قبروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی سپہ سالار شاتو کے مقبرے کے پاس آ کر رک گئی۔ سپہ سالار شاتو کی قبر سنگ مرمر کے ایک لمبے تعویذ کی شکل میں تھی۔ اس تعویذ کے سراہنے کی جانب سپہ سالار شاتو کا گردن تک کا مجسمہ نصب تھا۔ پیچھے سنگ مرمر کا کتبہ لگا تھا جس پر سپہ سالار کا نام، عہدہ اور جنگوں میں اس کے کارناموں کی تفصیل درج تھی۔ شاتو کی ہنوت شدہ لاش کا تابوت اس تعویذ کے نیچے زمین دوز تہہ خانے میں رکھا ہوا تھا جس کے اندر جانے کا راستہ پتھر کی سل سے بند کر دیا گیا تھا۔ شہزادی نے شاتو کی قبر کے سنگ مرمر کے تعویذ پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ سوانا اس سے چند قدم پیچھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ قبرستان میں سناٹا طاری تھا، ہر طرف موت کی حکمرانی تھی۔ شہزادی نے دھیمی آواز میں کہا، تمہاری محبت کی نشانی اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو میں نے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے میرا جگر پاش پاش ہو گیا تھا، لیکن تمہاری اور اپنے شاہی خاندان کی عزت بچانے کی خاطر میں ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ یہ غم ساری زندگی میری روح کو تڑپاتا رہے گا کہ میں اپنے بیٹے کی حفاظت نہ کر سکی، اسے شاہی محلات میں ناز و نام سے نہ پال سکی، اور اسے اپنے ہاتھوں ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں وہ زندہ بھی رہ سکتا ہے اور زندہ نہیں بھی رہ سکتا، جہاں زندگی اور موت اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ میں فنا ہو جانے والے جسم میں قید ہوں، تم ابدی زندگی کے دیوتاؤں کی دنیا میں ہو۔
میرے گناہ کو معاف کر دینا اور میرے بیٹے کی اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ شہزادی ساعتی نے جھک کر قبر کے تعویذ کو بوسہ دیا۔ اس کے آنسو سنگ مرمر کے تعویذ پر ٹپک پڑے۔ گورستان شاہی سے نکلنے کے بعد شہزادی اور خادمہ سوانا گھوڑوں پر سوار ہو گئیں۔ شہزادی ساعتی نے گھوڑے کو اس صحرائی راستے پر ڈال دیا جو دریائے نیل کے ساتھ ساتھ قدیم مصر کے دارالحکومت تھیبس کے شاہی محلات کی طرف جاتا تھا۔ آسمان پر رات کی تاریکی کافوری رنگت اختیار کر رہی تھی۔ صحرا میں صبح کا اولین نور چھلکنے لگا تھا، اور جب صبح کے نور نے دن کی روشنی میں تبدیل ہو کر آج سے 3500 برس پہلے کی وادی مصر کے صحرائی ٹیلوں اور دریائے نیل کے کنارے استادہ کھجوروں کے جھنڈوں کو روشن کر دیا، تو شہزادی ساعتی کے نومولود بچے کی سرکنڈوں کی بنی ہوئی چھوٹی سی کشتی نیل کی لہروں پر ہچکولے کھاتی دریائے نیل کے موڑ پر سے گزر رہی تھی۔ یہ علاقہ دریا کی گزرگاہ ہونے کے باوجود خشک اور ریتلا تھا۔ کہیں کہیں کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے جھنڈ ضرور دکھائی دے جاتے تھے۔ کھیت کھلیانوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ہر طرف ریت کے اونچے نیچے ٹیلے ہی ٹیلے تھے۔ دریا کا پاٹ بھی یہاں تنگ تھا، اور طغیانی کے دنوں میں بھی جو سرزمین مصر کے لیے رحمت کا مہینہ تھا، یہاں دریا کا پانی اپنے کناروں سے باہر نہیں آتا تھا۔ نومولود بچے کی کشتی ساحل کے ساتھ ساتھ دریا کی لہروں پر آہستہ آہستہ بہتی چلی جا رہی تھی۔ دریا کا بہاؤ بھی کافی سست تھا۔ آگے ایک جگہ چھوٹا سا نخلستان تھا جہاں صحرائی ڈاکوؤں کا ایک گروہ رات بھر قرب و جوار میں گزرنے والے قافلوں کی لوٹ مار کر کے لوٹے ہوئے مال کا حساب کتاب کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک ایک ڈاکو کی نظر دریا پر بہتی چلی آتی چھوٹی سی کشتی پر پڑ گئی۔ کشتی اور قریب آئی تو اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب کشتی کے قریب آنے سے بچے کے رونے کی آواز زیادہ نزدیک سے سنائی دینے لگی تو اس نے دوسرے ڈاکو ساتھیوں کی توجہ اس طرف دلائی اور کہا، لگتا ہے کشتی میں کوئی بچہ رو رہا ہے۔ ڈاکو دوڑ کر ساحل پر گئے۔ دیکھا کہ کشتی میں مخمل کے گدیلے پر ایک ماں کا بچہ سیدھا پڑا، ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے رو رہا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کی نگاہ بچے کے پہلو میں رکھی ہوئی چھوٹی صندوقچی پر پڑی۔ اس نے بچے کو تو وہیں رہنے دیا اور صندوقچی اٹھا کر کھولی۔ اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو کر رہ گئیں۔ صندوقچی قیمتی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک نعرہ مستانہ لگا کر بولا، دیوتا اسیرس ہم پر مہربان ہو گیا ہے۔ اتنی دولت ہم ساری زندگی ڈاکے ڈال کر نہیں کما سکتے تھے جتنی اس صندوقچی میں ہمیں مل گئی ہے۔ ایک ڈاکو بچے کو کشتی میں سے اٹھانے لگا تو سردار نے چلا کر کہا، اس مصیبت کو کشتی میں ہی پڑا رہنے دو۔ یہ کسی دولت مند کواری کی ناجائز اولاد معلوم ہوتی ہے جس نے اپنے گناہ کو چھپانے کی خاطر اسے دریا میں بہا دیا ہے۔ بچہ رو رہا تھا۔ ایک ڈاکو نے چاندی کی کٹوری دیکھی تو اسے کھولا۔ اس میں شہد تھا۔ اس نے شہد انگلی کے ساتھ لگا کر بچے کو چٹایا تو بچہ چپ ہو گیا اور مزے سے شہد چوسنے لگا۔ سردار تو جواہرات کی صندوقچی لے کر دوسرے ڈاکوؤں کے ساتھ درخت کے نیچے چلا گیا تھا۔ یہ ڈاکو نومولود بچے کے پاس ہی تھا۔ چاندی کی کٹوری دیکھ کر پہلا خیال اسے یہی آیا کہ چاندی کی کٹوری چرا لینی چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ اس میں بچے کی ماں نے بچے کی بھوک مٹانے کے لیے شہد رکھا ہوا ہے۔ اس نے کٹوری وہیں رہنے دی، بلکہ قریب ہی پڑی روٹی کی اٹی کو شہد میں بھگویا اور بچے کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا۔ پھر کشتی پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ ہاتھ کے اٹھتے ہی دریا کی لہریں کشتی کو بہاتی ہوئی آگے لے گئیں۔ جب تک شہد کی اٹی بچے کے منہ میں لگی رہی وہ خاموشی سے شہد چوستا رہا۔ جب اٹی اس کے منہ سے نکل کر نیچے گر پڑی تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت دریا ایک صحرائی گزرگاہ کے قریب سے گزر رہا تھا جس پر جنوبی افریقہ سے آنے والے قافلے مصر سے ہوتے ہوئے شام اور بابل کے ملکوں کی جانب سفر کرتے تھے۔ عین اسی لمحے جالوت نام کا ایک نوجوان مصری سنگ تراش اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا وہاں سے گزر رہا تھا۔ جالوت سنگ تراشی کے علاوہ جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنا کر مختلف بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ وہ افریقہ کے جنگلوں سے کچھ سرخ و زرد پتھر اور جڑی بوٹیاں لا رہا تھا جو اس کے پیچھے آنے والے اونٹ پر لدی ہوئی تھیں۔ دونوں میاں بیوی نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو اونٹ کی مہار کھینچ کر اسے روک لیا اور کان لگا کر آواز کو غور سے سننے لگے۔ بیوی نے کہا، یہ کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز ہے۔ ہاں، مگر یہاں تو کوئی بچہ نظر نہیں آتا۔ بیوی نے کہا، آواز
دریا کی طرف سے آ رہی ہے۔ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر سے اتر کر دریا کے کنارے آ گئے۔ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ٹوکری نما کشتی ساحلی سرکنڈوں کے درمیان آ کر رکی ہوئی ہے اور اس میں لیٹا ایک نوزائیدہ بچہ بری طرح رو رہا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پاس ہی چاندی کی کٹوری میں شہد ہے اور ایک طرف روئی کی کچھ خشک اٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ جالوت کی بیوی نے جلدی سے بچے کو کشتی میں سے اٹھا کر گود میں لیا۔ چاندی کی کٹوری اور اٹیاں جالوت نے اٹھا لی۔ جالوت کی بیوی نے ایک اٹی شہد میں بھگو کر بچے کے ہونٹوں سے لگا دی۔ بچہ چپ ہو گیا اور مزے سے شہد چوسنے لگا۔ جالوت کی بیوی بولی، جانے کس سنگ دل ماں نے اسے کشتی میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا ہے۔ جالوت بچے کو دیکھتے ہوئے بولا، بڑا خوبصورت بچہ ہے، کسی دولت مند خاتون کا لگتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ اس کی ماں نے اسے دریا کے حوالے کیا ہوگا۔ اس کی بیوی نے بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا اور دونوں اپنے اونٹ کی طرف جا رہے تھے۔ بیوی نے بچے کی پیشانی کو چوم کر کہا، میں تو سمجھتی ہوں کہ دیوتا اسیرس نے میری دعا قبول کی ہے اور ہمیں ایک بیٹا دے دیا ہے۔ جالوت کی شادی کو 6 برس گزر گئے تھے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جالوت کی بیوی کا نام سمارا تھا۔ سمارا کی یہ بات سن کر جالوت بولا، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، اسیرس نے نیل کے دیوتا کے ذریعے ہمیں یہ بچہ دیا ہے۔ ہم اپنی بستی کے نجومی سے اس کا کوئی اچھا سا نام نکال کر رکھیں گے۔ جالوت اور اس کی بیوی سمارا بچے کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ ان کا چھوٹا سا کچی دیواروں والا مکان مصر کے دارالحکومت تھیبس کے مضافات میں دریائے نیل کے کنارے واقع تھا۔ سمارا نے سب سے پہلے بچے کو بکری کا تازہ دودھ پلایا، پھر اسے نہلانے لگی تو اس کے بازو پر چاند گرہن کا کمل کے پھول جیسا نشان دیکھ کر جالوت سے کہا، ذرا دیکھنا، اس کے بازو پر چاند گرہن کا نشان ہے، بالکل کمل پھول کی طرح لگتا ہے۔ جالوت نے بھی چاند گرہن کے نشان کو دیکھا اور کہنے لگا، کہتے ہیں چاند گرہن کا نشان بڑے قسمت والے بچوں کے جسم پر ہوتا ہے۔ سمارا نے خوش ہو کر کہا، تم دیکھنا ہمارا بیٹا بھی بڑا قسمت والا ہوگا۔ اگلے روز دونوں میاں بیوی بچے کو لے کر بستی کے بوڑھے نجومی کے مکان پر گئے۔ بوڑھے نجومی نے حسب عادت اسے بھی عام بچہ سمجھ کر زمین پر چند آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر زائچہ سا بنایا اور روایتی انداز میں بولا، لڑکا بڑا ہو کر بڑی دولت کمائے گا، ماں باپ کی بڑھاپے میں بڑی خدمت کرے گا، جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس میں کامیاب ہوگا، دوست اس کی حفاظت کریں گے، دشمن اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ جالوت اور اس کی بیوی سمارا یہ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ جالوت نے نجومی سے کہا، بچے کے بازو پر چاند گرہن کا نشان بھی ہے، بالکل کمل پھول کی طرح کا نشان ہے۔ نجومی نے بچے کے بازو پر سے کپڑا ہٹا کر کمل پھول کی طرح بنا ہوا چاند گرہن کا نشان دیکھا تو یکا یک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے زمین پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر نیا زائچہ بنایا۔ کچھ دیر تک بڑے غور سے زائچے کو تکتا رہا، پھر چہرہ اٹھا کر جالوت سے پوچھا، یہ بچہ تمہیں کہاں سے ملا؟ جالوت نے جواب دیا، کہاں سے ملا ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو بتایا تو ہے، یہ میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے، اس کے پہلے ہی 3 بیٹے تھے، ہم نے اسے گود لے لیا ہے۔ بوڑھا نجومی ایک بار پھر زمین پر بنے ہوئے زائچے پر جھک گیا۔ جالوت کی بیوی نے بڑے تجسس کے ساتھ پوچھا، بابا کیا کوئی خاص بات ہے ہمارے بیٹے میں؟ بوڑھے نجومی نے جیسے سمارا کی بات نہیں سنی، عالم استغراق میں ڈوبا زائچے کی لکیروں کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ جب جالوت نے بھی نجومی سے یہی پوچھا کہ کیا وہ بچے کے زائچے میں کوئی خاص بات دیکھ رہا ہے، تو بوڑھے نجومی نے عالم استغراق سے واپس آتے ہوئے آہستہ سے کہا، نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، بس اس بچے کی حفاظت کرنا اور اسے اچھی تعلیم دینا۔ جالوت بولا، ہم اسے اپنا بیٹا سمجھ کر پالیں گے بابا، اس کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکا کریں گے۔ جالوت نے کرتے کی جیب سے تانبے کے 2 سکے نکال کر بوڑھے نجومی کو دیے اور بچے کو لے کر دونوں میاں بیوی وہاں سے چل پڑے۔ ان کے جانے کے بعد بھی بوڑھا نجومی دیر تک بچے کے زائچے کو سر جھکائے تکتا رہا اور سوچتا رہا۔ زائچہ اسے بتا رہا تھا کہ اس بچے کو شاہی محل میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے برعکس بچہ ایک غریب سنگ تراش کے بوسیدہ مکان میں پرورش پانے والا ہے۔ کافی غور و فکر کے بعد بوڑھے نجومی نے یہ سوچ کر زائچے کی لکیروں کو مٹا دیا کہ کبھی کبھی زائچہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ اس دفعہ زائچہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ جالوت اور اس کی بیوی بڑی محبت اور ممتا کے ساتھ شہزادی ساہتی کے ناجائز بچے کی پرورش کرنے لگے۔ انہوں نے اس کا نام بڑے پیار سے شابان رکھا، جو ان کے عقیدے کے مطابق رات کی دیوی کا نام تھا۔
وقت گزرتا گیا، شعبان 5 برس کا ہو گیا۔ جالوت نے بوڑھی نجومے کی ہدایت کے مطابق شعبان کو اپنے حالات کے مطابق اچھی تعلیم دلانے کی پوری کوشش کی۔ اس کے علاوہ وہ شعبان کو سنگ تراشی اور جڑی بوٹیوں سے دوائیاں تیار کرنے اور مختلف بیماریوں کے علاج کا بھی علم سکھاتا۔ شعبان بڑے شوق سے جالوت کے پاس بیٹھ جاتا اور اسے مختلف دیوی دیوتاؤں کی سنگ مرمر کی مورتیاں تراشتے اور کتبوں پر قدیم مصر کے تصویری رسم الخط میں عبارت تحریر کرتے دیکھتا رہتا۔ جالوت جب مختلف جڑی بوٹیوں کی کانٹ چھانٹ کرتا تو شعبان اس کام میں بھی اپنے باپ کی مدد کرتا۔ اس کا باپ جڑی بوٹیاں تسلے میں ڈال کر انہیں کھولتے ہوئے پانی میں اچھی طرح سے ابالتا، پھر اس محلول کو کپڑے میں چھان کر سبز رنگ کی پتھر کی بوتلوں میں بھرتا اور شعبان وہ بوتلیں بڑے کرینے سے دیوار میں بنی ہوئی الماری میں لگا دیتا۔ جس روز شعبان کا باپ جالوت شہر یعنی مصر کے دارالحکومت تھیبز میں کچھ خرید و فروخت کے لیے جاتا تو شعبان بھی اپنے باپ کے ساتھ گدھے پر سوار ہو کر جاتا۔ شعبان کو تھیبز کی پتھر جوڑ کر بنائی گئی شہر کی سڑکیں اور ان سڑکوں کی دونوں جانب بنے ہوئے کھلے دالانوں والے مکان بڑے اچھے لگتے تھے۔ پہلی بار جب شعبان گدھے پر سوار اپنے باپ جالوت کے ساتھ فرعون مصر کے شاہی محلات سے گزرا تو اس نے بڑی حیرت سے قصر شاہی کی سنہری برجیوں اور سنگ زرد کی 12 دریوں کو دیکھ کر اپنے باپ سے پوچھا تھا، بابا یہ مکان کس کا ہے؟ اس کے باپ نے کہا تھا، بیٹا یہ مصر کے بادشاہ کا محل ہے، اس میں فرعون اعظم رہتا ہے جو خدائے زیوس کا بیٹا ہے۔ بابا ہم اس محل میں کیوں نہیں رہتے؟ اس کے جواب میں شعبان کے باپ نے کہا تھا، بیٹا ہم رب فرعون کے غلام ہیں، اس کی رعایا ہیں، ہم تو خواب میں بھی ان محلات میں نہیں جا سکتے۔ اور شعبان فرعون کے قصر شاہی کے میناروں، برجوں اور چمکتی 12 دریوں کو دور سے تکتا ہوا اپنے باپ کے ساتھ آگے گزر گیا تھا۔ شعبان بچپن ہی سے کم گو اور کم آمیز لڑکا تھا۔ بستی میں اس کے کئی ہم عمر لڑکے تھے، مگر شعبان کی دوستی صرف طاغوت نام کے لڑکے سے تھی۔ طاغوت کا باپ کھجور کی چھال سے ڈیورا شراب بنا کر شہر میں فروخت کرتا تھا۔ ڈیورا ایک مشروب تھا جو زمانے کی بیئر تھی۔ اس میں نشہ بہت کم ہوتا تھا اور یہ مشروب مصر کے عوام میں بڑا مقبول تھا۔ طاغوت عمر میں شعبان سے 2 سال بڑا تھا اور بڑے چوڑے ہڈ کاٹ کا لڑکا تھا۔ وہ شعبان کے مقابلے میں زیادہ دلیر اور نڈر تھا اور ذرا سی بات پر بستی کے لڑکوں کو پیٹ ڈالتا تھا۔ بستی کے لڑکے اس سے بڑا ڈرتے تھے۔ طاغوت کی صحبت کی وجہ سے شعبان میں بھی تھوڑی بہت دلیری آ گئی تھی، مگر وہ فطرتاً امن پسند اور شرمیلا تھا اور بستی میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ مار دھاڑ میں وہ حصہ نہیں لیتا تھا۔ شعبان کے باپ اور اس کی والدہ سمارا کو طاغوت کے ساتھ شعبان کی دوستی پسند نہیں تھی اور جالوت نے کئی بار شعبان کو منع کیا تھا کہ وہ طاغوت سے زیادہ ملا جلا نہ کرے، لیکن شعبان کو معلوم نہیں طاغوت کی کون سی شے پسند آ گئی تھی کہ وہ اس سے ملے بغیر نہیں رہتا تھا۔ طاغوت کے علاوہ شعبان کو سائنا بھی بڑی اچھی لگتی تھی۔ سائنا کا مکان شعبان کے مکان کے پچھواڑے تھا۔ وہ بھی شعبان کی ہم عمر تھی اور اس کا باپ کوزہ گر تھا اور مٹی کے برتن بنا کر انہیں پکا کر ان پر نیلا رنگ پھیر کر انہیں بازار میں فروخت کرتا تھا۔ سائنا کی آنکھیں سیاہ اور چمکیلی تھیں جو شعبان کو بڑی پسند تھیں، لیکن اپنی شرمیلی طبیعت کی وجہ سے وہ سائنا سے زیادہ نہیں ملتا تھا۔ ملتا بھی تھا تو زیادہ باتیں سائنا ہی کرتی، شعبان زیادہ تر خاموش رہتا۔ دریائے نیل بستی کے قریب ہی بہتا تھا۔ طاغوت اور شعبان کھیلنے کے لیے اکثر دریا پر نکل جاتے۔ طاغوت نے غلیل بنا رکھی تھی، وہ اس سے پرندوں کا شکار کرتا۔ شعبان اسے معصوم پرندوں کو مارنے سے منع کرتا تو وہ ہنس کر کہتا، دیوتاؤں نے پرندے اسی لیے بنائے ہیں کہ ان کا شکار کیا جائے اور انہیں بھون کر کھایا جائے، اس طرح دیوتا بڑے خوش ہوتے ہیں۔ طاغوت کے باپ کی 2 کشتیاں تھیں جن پر شراب کے مٹکے لاد کر وہ شہر لے جایا کرتا تھا۔ ان میں ایک چھوٹی سی کشتی تھی۔ کبھی کبھی طاغوت اس کشتی پر دریا کی سیر کرنے نکل جاتا، شعبان بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ مچھلیاں پکڑتے اور دریا کنارے کسی جگہ آگ جلا کر انہیں بھون کر مزے سے کھاتے۔ کسی روز شعبان اپنے دوست طاغوت کے ساتھ دارالحکومت تھیبس کے بازاروں اور باغوں کی سیر کرنے بھی نکل جاتا۔ بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بک رہی ہوتی تھیں۔ پھلوں کی دکانوں کے باہر تربوز، انار اور خربوزوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ زیتون کا تیل بیچنے والوں نے زیتون کے تیل سے بھرے ہوئے بڑے بڑے مٹکے دکانوں کے باہر تک لگا رکھے ہوتے۔ کپڑا بیچنے والوں کی دکانیں ملک شام اور بابل کے ریشمی پارچہ جات سے بھری ہوئی ہوتی۔ قالینوں کی دکانوں کے اندر اور باہر بابل کے
شکارگاہ کے ڈیزائنوں والے اور ایتھوپیا کی محنت کش دیہاتی لڑکیوں کے ہاتھ سے بنے ہوئے شوق رنگ والے قالین لٹک رہے ہوتے۔ گھریلو استعمال کے اور آرائشی ظروف فروخت کرنے والوں کی دکانیں ہر قسم کے رنگین، پھولدار اور خوشنما برتنوں سے سجی ہوئی ہوتی۔ ان میں عام گھریلو استعمال کی مٹی کی سراہیاں، مٹکے، کوزے، کٹورے بھی ہوتے اور سنگ مرمر کے پیالے، رکابیاں اور گلدان بھی ہوتے جن پر نیلے رنگ سے پھول بنے ہوتے۔ نیلا رنگ قدیم مصر کے لوگوں کا قومی رنگ تھا۔ آج سے 3500 برس پہلے مصر کے ہنرمندوں کو شیشہ گری کا فن آ گیا تھا۔ وہ دریائے نیل کی ساحلی ریت کو سکھا کر اسے بڑے بڑے مٹکوں میں ڈال کر آگ پر اتنا گرم کرتے کہ ریت کے اندر قدرتی چاندی اور ابرک کے ذرات پگھل کر ریت کے ذروں سے الگ ہو جاتے۔ اس طرح پگھلے ہوئے مواد سے مصری ہنرمند شیشے کے گلاس، سراہیاں، گلدان اور عمرہ کے گھروں میں استعمال ہونے والے ظروف اور آرائشی سامان تیار کرتے۔ کھانے پینے کی دکانوں کے باہر زیتون کے تیل میں تلی جانے والی مچھلیوں کی مسالے دار مہک پھیلی ہوتی۔ ان میں دریائے نیل سے پکڑی ہوئی مچھلی بھی ہوتی، سودان کی بڑی اور سیاہ فام مچھلی بھی ہوتی، اور بحیرہ روم کے کیکڑے، جھینگے اور دوسری سمندری مچھلیاں بھی ہوتی۔ لوگ دکان کے اندر اور دکان کے باہر لکڑی کے تختوں پر بیٹھے مزے لے لے کر خمیری روٹیوں کے ساتھ مچھلی کھاتے نظر آتے۔ ساتھ والی دکان میں تنور کے اندر خمیری روٹیاں لگ رہی ہوتی۔ نان بائی تنور پر جھک کر اندر روٹیاں بھی لگاتا اور پکی ہوئی روٹیاں لمبی سلاخوں سے تنور سے باہر بھی نکالتا جاتا۔ سرخ سرخ گرم گرم خمیری روٹیاں تنور سے باہر نکلتی تو گاہک جلدی جلدی انہیں سمیٹنے لگتے۔ آس پاس کے گھروں سے آئی ہوئی کمسن بچیاں ہاتھوں میں ٹوکریاں پکڑے پیچھے کھڑی رہ جاتی۔ ان کی باری سب سے آخر میں آتی۔ اس دوران بازار میں سے کئی پھیری لگانے والے بھی گزر جاتے۔ کوئی ٹھنڈے پانی کی مشک بغل میں دبائے تانبے کے کٹورے بجاتا ٹھنڈا یخ پانی کی صدا لگاتا گزر جاتا۔ کوئی گلے میں لٹکی ہوئی جھابڑی میں مصر کے باہر سے سبز اور اندر سے سرخ میٹھے اور رسدار تربوزوں کی کاشیں سجائے آوازیں لگاتا نکل جاتا۔ سلے ہوئے کپڑے فروخت کرنے والا اپنے کندھوں پر نیلے رنگ کے لمبے لمبے کرتے ڈالے، ہاتھوں میں دریائے نیل کے نازک سرکنڈوں سے بنی ہوئی دھوپ سے بچانے والی سفید اور نیلی ٹوپیاں لیے صدا لگاتا گزر جاتا۔ اس دوران بازار سے اگر کسی امیر کی سواری گزرتی یا فرعون کی شاہی سپاہ کا کوئی افسر گھوڑے پر سوار لمبی تلوار کمر سے لٹکائے گزرتا تو لوگ جلدی سے بازار خالی کر دیتے اور دکانوں کے باہر کھڑے ہو کر امیر کی سواری اور فوجی افسر کو گزرتے دیکھتے اور سروں کو جھکا جھکا کر ان کی تعظیم کرتے۔ ہر بازار میں ایک آدھ ڈیورا شراب یا بیئر کی دکان ضرور ہوتی تھی، اسے میں خانہ کہہ سکتے ہیں۔ وہاں دکان کے اندر ہاؤ ہو کا شور مچا رہتا۔ شراب بیچنے والا ڈیورا شراب سے بھرے لکڑی کے بڑے سے بٹھل کے سامنے بیٹھا گاہکوں کو مٹی کے پیالوں میں شراب بھر بھر کر دے رہا ہوتا۔ لوگ بے دریغ یہ مشروب پیتے۔ یہ قدیم مصر میں غریبوں کا مشروب کہا جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ 2 پیسے میں ایک بھرا ہوا پیالہ مل جاتا تھا۔ اس مشروب میں نشہ بہت کم ہوتا تھا، لیکن شراب آخر شراب ہوتی ہے۔ زیادہ پی جانے سے جب کوئی گاہک نشے میں دھت ہو جاتا اور واہی تباہی بکنے لگتا تو دکاندار کے ہٹے کٹے حبشی غلام اسے اٹھا کر دکان کے باہر پھینک دیتے۔ نشے میں دھت شرابی کچھ دیر تو بازار میں ہی پڑا رہتا، پھر اپنے آپ کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا، ڈولتے ہوئے سر کو ادھر ادھر گھما کر آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھتا اور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ ایک طرف کو چل دیتا۔ سنگ تراشوں کی دکانیں قسم قسم کے دیوی دیوتاؤں کے چھوٹے بڑے مجسموں اور مورتیوں سے سجی ہوئی ہوتی تھیں۔ قدیم مصر میں 2 ایک ہی بڑے دیوتا تھے، باقی انگنت چھوٹے دیوتا اور دیویاں تھیں جن کی اہل مصر پوجا کرتے تھے۔ ان میں سمندر کے اور خشکی کے جانور، پرندے اور درندے شامل تھے۔ سانپوں کے علاوہ کتے بلیوں کو بھی مقدس دیوتا سمجھ کر ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ آٹا، دال، چاول اور دیگر مسالے فروخت کرنے والوں کی دکانوں پر گاہکوں کا ہجوم ہوتا، جن میں زیادہ تعداد گھریلو نوکروں اور نوکرانیوں کی ہوتی۔ گیہوں اور چاول اہل مصر کی پسندیدہ اور خاص خوراک تھی۔ گرم مسالے مصر کی وادی نیل میں بھی کاشت کیے جاتے تھے اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک سے بھی درآمد کیے جاتے تھے۔ تھیبس کے بازاروں میں ایک آدھ دکان ایسی بھی نظر آ جاتی تھی جہاں غریب اور متوسط گھرانوں کی لاشوں کو حنوط کرنے کے واسطے رال، گوند، راب اور کافور فروخت ہوتا تھا۔ عام طور پر لوگ ان دکانوں سے کترا کر گزرتے تھے۔ قدیم مصر کا دارالحکومت تھیبس وسیع و کشادہ علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ ان میں عمرہ کے مکانات اور حویلیاں بھی تھیں جن کے باہر حبشی غلام پہرا دیتے تھے، اور درمیانے طبقے کے 1 منزلہ مکان بھی تھے
گھروں کے آگے صحن کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی تھی جہاں اپنی پسند کا کوئی درخت اور پھولدار پودے لگائے جاتے۔ شہر کے پارکوں اور باغوں میں کھجور کے درخت کے جھنڈ نیل کی طرف سے آنے والی ہواؤں میں جھوم رہے ہوتے۔ باغوں میں بچے کھیلتے نظر آتے، پارکوں میں کہیں کوئی مداری تنی ہوئی رسی پر چلنے کا تماشا دکھا رہا ہوتا اور کہیں کوئی سیاہ فام سپیرا بین کی دھن پر پھلدار سانپ کو نچا رہا ہوتا۔ شاہراہ پر سے عمرہ یا شاہی خاندان کی خواتین کی سواری گزرتی تو لوگ ادب سے سر جھکا کر سڑک کے کنارے کنارے کھڑے ہو جاتے۔ کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تھیبس کے ہیکل اعظم کا کوئی کاہن اپنے ہوادار تخت پر بیٹھا گزرتا تو لوگ گھٹنوں کے بل جھک جاتے اور سر جھکا کر دونوں بازو آگے ڈال دیتے۔ کاہن کے تخت کو غلاموں نے کاندھوں پر اٹھایا ہوتا۔ کاہن کے ہاتھ میں عصا ہوتا جس کے سرے پر آمون دیوتا کی شکل بنی ہوتی۔ آگے آگے ڈھول اور نفیریاں بجانے والے چل رہے ہوتے۔ پیچھے ہیکل اعظم کی دیو داسیاں ہاتھ باندھے چل رہی ہوتی۔ رات کے وقت فسیلے شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ بازاروں، پارکوں اور باغوں میں مشعلیں روشن کر دی جاتی۔ شہر کی حفاظت کرنے والے پولیس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ساری رات شہر کے سنسان بازاروں میں گشت کرتے۔ اس کے باوجود رات کو شہر میں چوری کی وارداتیں ہو جاتی تھیں۔ پکڑے جانے پر چوروں کو عبرت ناک سزا دی جاتی۔ ہیکل اعظم اور دیوی دیوتاؤں کے دیگر معبدوں میں چوری کی واردات ہو جاتی اور چور پکڑا جاتا تو کاہن اعظم کے حکم سے اسے کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ دیوی دیوتاؤں اور کاہن اعظم اور فرعون کی بے ادبی کرنے والے کی کھال کھینچ کر اس میں بھس بھر کر شہر پناہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ فسیلے شہر کے اندر رات کے شروع میں، پھر آدھی رات کو اور پھر پو پھٹے گجر بجتا تھا۔ شہر پناہ کی فصیل ایک گرانڈیل قلعے کی دیوار کی طرح تھی جس کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مورچوں کی شکل کی برجیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان برجیوں میں فوج کے اسلحہ بردار سپاہی رات کو پہرا دیتے تھے۔ شہر کی فصیل اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 6 گھوڑے ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملائے دوڑ سکتے تھے۔ جگہ جگہ فصیل کے اوپر تیل سے بھرے ہوئے کڑاؤ چولہوں پر رکھے ہوتے تھے۔ چولہوں کے نیچے آگ نہیں جل رہی ہوتی تھی۔ دشمن کی فوج کو دور سے دیکھتے ہی ان چولہوں کے نیچے آگ روشن کر دی جاتی تھی اور تیل کو خوب گرم کیا جاتا تھا۔ دشمن کی فوج اگر فصیلے شہر پر سیڑھیاں لگا کر چڑھنے کی کوشش کرتی تو تیل کے کڑاؤں میں سے کھولتے ہوئے تیل کو بڑی بڑی پچکاریوں کے ذریعے اوپر سے نیچے دشمن کے سپاہیوں پر ڈال کر انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ جس روز شعبان اپنے دوست طاغوت کے ساتھ دارالحکومت کے بازاروں کی سیر کرنے یا شہر کے پارکوں اور باغوں میں کھیلنے آتا تو طاغوت اس بازار میں ضرور جاتا جہاں ڈیورا شراب کی دکان تھی۔ دکان پر جا کر وہ ڈیورا مشروب کا ایک پیالہ ضرور پیتا۔ دکان کا مالک جانتا تھا کہ طاغوت شراب بنانے والے کا بیٹا ہے، وہ اس سے شراب کے پیسے نہیں لیتا تھا۔ طاغوت نے کئی بار شعبان کو بھی اپنی شراب نوشی میں شریک کرنے کی کوشش کی، لیکن شعبان نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ طاغوت کو بھی نشہ کرنے سے منع کرتا اور طاغوت الٹا شعبان کا مذاق اڑاتا اور کہتا، تم میں مردوں والی ایک بھی بات نہیں ہے، تمہیں تو عورت ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شعبان کو شراب کی بدبو سخت ناپسند تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ شراب کی دکان میں بیٹھ کر طاغوت نے شراب کے 3-4 پیالے چڑھا لیے اور اسے نشہ ہو گیا اور شعبان اسے بڑی مشکل سے سنبھالتا ہوا اس کے گھر لایا۔ طاغوت کا باپ جو شراب بناتا تھا خود بھی ہر وقت نشے میں رہتا تھا اور طاغوت کو نشے میں دیکھ کر اسے پیٹنے کی بجائے 2-4 گالیاں دے کر خود بھی شراب کا ایک پیالہ چڑھا لیتا۔ باپ کی طرف سے روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے طاغوت کی عادتیں زیادہ بگڑ گئی تھیں۔ اس چھوٹی عمر میں ہی وہ کبھی کبھی چھوٹی موٹی چوری بھی کر لیا کرتا۔ کبھی باپ کے گلے میں سے پیسے چرا لیتا، کبھی دکاندار کی آنکھ بچا کر دکان پر سے کوئی چیز اٹھا لیتا۔ دارالحکومت کے باہر ایک بہت بڑی کارواں سرائے تھی جہاں باہر سے آنے والے قافلے آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ طاغوت ایک سوداگر کے مال میں سے چاندی کا ایک گلدان چرا کر بھاگا تو پکڑا گیا۔ کارواں سرائے کے آدمیوں نے طاغوت کی خوب مرمت کی اور اسے کوتوالے شہر کے حوالے کرنا چاہتے تھے، مگر رحم دل سوداگر نے طاغوت کو معاف کر دیا۔ طاغوت 2-3 دن تک اپنے جسم پر لگی ہوئی چوٹوں کو سیکتا رہا۔ اس کے شرابی باپ نے پوچھا کہ یہ چوٹیں کیسے لگی ہیں تو طاغوت نے کہا کہ درخت پر سے گر پڑا تھا۔ طاغوت کا باپ شرابی ہونے کی وجہ سے اپنے کاروبار کی طرف پوری توجہ نہیں دے سکتا تھا، چنانچہ وہ جتنا مال تیار کرتا اس کی آمدنی سے بمشکل اس کا گزارا چلتا تھا، جبکہ شعبان کا باپ بڑا محنتی اور ذمہ دار سنگ تراش اور طبیب تھا۔ وہ دور دراز جنگلات سے جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لاتا،
ان کی دوائیاں تیار کرتا، ان دوائیوں سے مریضوں کا علاج کرتا۔ اس کے علاوہ پتھر کی مورتیاں بھی بناتا اور کتبے بھی لکھتا۔ شعبان کا باپ جالوت ایک بڑا خوشخط تھا۔ اس زمانے کی مصری زبان میں وہ اتنی خوشخطی سے پتھر کی تختیوں اور کتبوں پر سیاہ برش سے عبارت لکھتا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ امیر لوگ اپنے خاندان کا شجرہ نسب اور تختیوں پر اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ وار نام لکھوانے جالوت کے پاس ہی آتے۔ متوسط طبقے کے لوگ اپنے عزیزوں کی قبروں پر کتبے لکھوانے بھی جالوت کے مکان کا ہی رخ کرتے۔ اس طرح جالوت کو کافی آمدنی ہو جاتی تھی اور وہ اپنی بیوی سمارا اور بیٹے شعبان کے ساتھ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ طاغوت اکثر شعبان سے پیسے بٹورتا رہتا تھا۔ شعبان چونکہ طاغوت کو اپنا پیارا دوست جانتا تھا، اس لیے وہ اسے خوشی خوشی پیسے دے دیتا تھا۔ کسی روز دونوں دوست طاغوت اور شعبان سیر سپاٹا کرتے شہر کے سب سے بڑے معبد ہیکل اعظم کی طرف نکل جاتے۔ ہیکل اعظم قدیم مصر کے دارالحکومت کا سب سے بڑا معبد تھا۔ اس میں مصریوں کے سب سے بڑے دیوتا آمون کا بہت بڑا بت نصب تھا۔ اس بت کی 24 گھنٹے دن رات پوجا ہوتی تھی۔ معبد کے جس بڑے ہال کمرے میں آمون کا دیو پیکر مجسمہ نصب تھا، اس کی چھت پر سونے چاندی کے تاروں سے گل بوٹے بنے ہوئے تھے اور بڑے بڑے جھاڑ فانوس سونے کی زنجیروں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے جو دن رات روشن رکھے جاتے تھے۔ آمون کے بت کے چبوترے کی دیواروں پر زرد اور نیلے رنگوں کی خوشنما چمکیلی ٹائلیں لگی تھیں۔ چبوترے کے چاروں کونوں پر سونے چاندی کے کمل کے کھلے ہوئے پھولوں کی شکل کے بڑے بڑے پیالے رکھے تھے جن میں دن رات عود و عنبر اور دیگر خوشبودار بخور سلگتے رہتے تھے۔ ہال میں دونوں جانب بڑے بڑے مرمری ستونوں پر آمون کی مورتیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہال کمرے میں بابل و نینوا کے رنگین ریشمی قالینوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ آمون دیوتا کے بڑے بت کے قدموں میں نیل کے کنارے اگنے والے نیلے، سفید اور گلابی کمل کے پھولوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ شام کے وقت باسی پھولوں کو ہٹا کر وہاں تازہ پھول لا کر رکھ دیے جاتے تھے۔ ہیکل اعظم کے دروازے کے باہر دونوں جانب صومالیہ اور سوڈان کی پھول بیچنے والی کماری لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھیں۔ دریائے نیل کے تازہ کمل پھول انہوں نے ڈنڈلوں سمیت ٹھنڈے پانی سے بھرے ہوئے مٹی کے تسلوں میں ڈال رکھے ہوتے۔ آمون دیوتا کی پوجا کرنے والے ان سے پھول خریدتے اور معبد میں جا کر دیوتا آمون کے قدموں میں رکھ دیتے۔ یہ دیہاتی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ طاغوت اپنی عادت سے مجبور ہو کر ان لڑکیوں سے اکثر چھیڑ خانی کرنے لگتا۔ بعض لڑکیاں شرما کر خاموش رہتیں، بعض شوخ لڑکیاں طاغوت کو ڈانٹ دیتیں اور کہتیں یہ شوخیاں جوان ہو کر دکھانا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ لیکن طاغوت پر ان کی ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی اثر نہ ہوتا اور شعبان کے منع کرنے کے باوجود وہ لڑکیوں کے تسلوں میں سے ایک دو پھول اٹھا کر بھاگ جاتا۔ شعبان بھی لڑکیوں کی مار پیٹ کے ڈر سے دوسری طرف بھاگ جاتا۔ طاغوت کی بے راہ روی کا سلسلہ جاری رہا۔ باپ نے اس کی تربیت کیا کرنی تھی، باپ خود شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ طاغوت بگڑتا چلا گیا۔ اب وہ راتوں کو گھر سے غائب رہنے لگا۔ باپ اگر پوچھتا تو طاغوت اسے بدتمیزی سے پیش آتا۔ ایک بار جب اس نے باپ کو پیٹنے کی کوشش کی تو باپ نے اس سے یہ پوچھنا بھی چھوڑ دیا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ دوسری طرف شعبان اپنے سنگ تراش باپ کا اس کے کام میں برابر ہاتھ بٹاتا، جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے اس کے ساتھ جنگل میں جاتا، دوائیاں تیار کرنے میں اس کی مدد کرتا۔ اس نے بچپن ہی میں سنگ تراشی بھی سیکھ لی تھی اور مختلف بیماریوں کا مختلف جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا بھی اسے آ گیا تھا۔ طاغوت کی بری عادتوں کی وجہ سے شعبان نے اس سے ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ ویسے بھی طاغوت اب گھر پر کم ہی نظر آتا تھا، خدا جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ شعبان کی ساری توجہ اپنے باپ کا ہنر سیکھنے کی طرف ہو گئی تھی۔ بستی کے کوزہ گر کی لڑکی سائنا میں بھی اس نے دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، شعبان جوان ہو گیا۔ وہ بڑا خوبصورت اور صحت مند تھا۔ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ شعبان اب خود جنگل میں جڑی بوٹیاں تلاش کرنے جاتا، سنگ زرد اور سنگ مرمر کے پتھر بھی خود دوسرے شہر سے لاتا، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا۔ چونکہ گھر میں خوشحالی تھی اس لیے شعبان کا باپ اپنے بیٹے کی تعلیم کی طرف سے غافل نہیں رہا تھا۔ شعبان نے لکھنے پڑھنے کے علاوہ اس زمانے میں رائج بابلی اور عبرانی زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیا تھا۔ اس کے ماں باپ بیمار رہنے لگے۔ شعبان دن رات ان کے علاج معالجے اور خدمت میں مصروف رہتا، لیکن ان کی بیماری دور نہ ہوئی اور پھر پہلے شعبان کی والدہ سمارا فوت ہوئی اور اس کے 2 دن بعد اس کا باپ جالوت بھی انتقال کر گیا۔ وفات سے کچھ دیر پہلے جالوت نے شعبان کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کمزور آواز میں کہنے لگا، بیٹا میں جانتا ہوں میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے
میں تم پر وہ راز ظاہر کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جسے میں نے آج تک اپنے سینے میں دفن کر رکھا ہے۔ شعبان نے اپنے باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور ایک احساس تجسس کے ساتھ اپنے باپ کے چہرے کو تکتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا راز ہے جسے اس کے باپ نے آج تک اس کو نہیں بتایا۔ جالوت نے 2-3 گہرے سانس لیے اور بولا، بیٹا میں تمہیں یہ راز بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہیں بتائے بغیر میں مرنا بھی نہیں چاہتا۔ بیٹے تم ہمارے حقیقی بیٹے نہیں ہو۔ پھر بوڑھے جالوت نے شعبان کو سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوڈان سے پتھر لے کر دریائے نیل کے کنارے واپس آ رہا تھا کہ انہیں کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اونٹنی سے اتر کر دریا پر گئے تو سرکنڈوں کی چھال سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی کشتی دریا کی لہروں پر بہتی کناروں کی جھاڑیوں میں لگی ہوئی تھی، اور اس میں ایک نوزائیدہ بچہ لیٹا رو رہا تھا۔ ہم اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ ہمارے کوئی اولاد نہیں تھی، ہم نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ نوزائیدہ بچہ تم تھے۔ شعبان کے ہونٹ حیرت سے کھلے تھے۔ جو کچھ اس نے بوڑھے جالوت کی زبانی سنا اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو جالوت کو ہمیشہ اپنا باپ سمجھا تھا۔ بوڑھا جالوت شعبان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، مگر بیٹا ہم نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر ہی پالا ہے۔ میں اب بھی تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں، لیکن جو اصل حقیقت ہے اسے تمہارے آگے بیان کیے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ شاید یہ بات مجھے بہت پہلے تمہیں بتا دینی چاہیے تھی، لیکن میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ شعبان نے بوڑھے جالوت کے دونوں کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں عقیدت سے بوسہ دیا اور بولا، بابا جان میں نے ہمیشہ آپ کو اور والدہ کو اپنے ماں باپ ہی سمجھا ہے۔ میرے دل میں آپ کے لیے جو محبت اور عقیدت ہے وہ مرتے دم تک قائم رہے گی۔ بوڑھے جالوت نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اگرچہ شعبان جالوت کو ہی اپنا باپ سمجھتا رہا تھا، لیکن باپ کی زبانی یہ سن کر کہ وہ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، شعبان کو بڑا جذباتی صدمہ پہنچا تھا۔ اس کا ذہن اس الجھن میں مبتلا تھا کہ اگر یہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو اس کے اصلی ماں باپ کون تھے، اور وہ کون سے حالات تھے جن سے مجبور ہو کر انہیں اپنے لختے جگر کو پیدا ہوتے ہی دریا کی لہروں کے سپرد کرنا پڑا۔ شعبان نے دھیمی آواز میں بوڑھے جالوت سے پوچھا، بابا جان آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میرے ماں باپ کون تھے؟ مگر بوڑھے جالوت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ شعبان نے اپنا سر بوڑھے جالوت کے سینے پر رکھ دیا اور دیر تک آنسو بہاتا رہا۔ اس کے دل میں غم کے 2 گہرے گھاؤ تھے۔ ایک غم اس کے باپ کے بچھڑ جانے کا تھا جس نے اسے اپنے بیٹے کی طرح محبت سے پالا پوسا تھا، اور دوسرا غم یہ تھا کہ اسے اپنے حقیقی ماں باپ کا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کون تھے، اور انہوں نے اسے پیدا ہوتے ہی دریا کی بے رحم لہروں کے حوالے کیوں کر دیا تھا۔ شعبان کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے پیچھے اس کی بچپن کی ساتھی کوزاگر کی بیٹی سائنا کھڑی تھی۔ سائنا بھی اب جوان ہو چکی تھی اور دل میں اندر ہی اندر شعبان سے پیار کرتی تھی۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے تکتے رہے۔ دونوں کے چہرے غمزدہ تھے۔ سائنا نے آہستہ سے کہا، مجھے بابا جان کے جدا ہونے کا بڑا دکھ ہے۔ شعبان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی روز شعبان بوڑھے جالوت کی لاش کو حنوت گھر لے گیا، جہاں اپنی حیثیت کے مطابق لاش کو حنوت کروایا اور لاش کی ممی کو تابوت میں بند کر کے متوسط طبقے کے قبرستان میں جالوت کی بیوی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ قبرستان سے واپس اپنے گھر آیا تو اسے زندگی میں پہلی بار شدید تنہائی کا احساس ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے۔ اس کا ایک ہی دوست طاغوت تھا اور وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا۔ شعبان کا ذہن ہر لمحے اسی الجھن میں مبتلا رہتا کہ اس کے ماں باپ کون تھے۔ جب اسے اس الجھن کا کوئی حل دکھائی نہ دیا تو اس نے ساری توجہ اپنے کاروبار کی طرف لگا دی۔ وہ بڑی محنت سے کام کرتا، سنگ تراشی میں نئی نئی جدتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی لکھائی بوڑھے جالوت سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ کتبوں اور تختیوں پر ایسی دلکش لکھائی کرتا اور ایسے نئے نئے گل بوٹے بناتا کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ شعبان کے ہنر کی شہرت مصر کے علاوہ مصر کے مقبوضہ صوبوں میں بھی پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے اپنے کتبے اور تختیاں شعبان سے لکھوانے آتے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شعبان نے جڑی بوٹیوں سے دوائیاں تیار کر کے بیماروں کا علاج کرنے کا بھی کام جاری رکھا۔ قدرت نے اس کے ہاتھ میں ایسی شفا عطا کر رکھی تھی کہ ہر مریض اس کی دوائی سے اچھا ہو جاتا۔ اس کی شہرت ملک میں دور دور تک پھیل گئی۔ شعبان نے کچھ ملازم بھی رکھ لیے جو سنگ تراشی اور دوائیاں تیار کرنے میں اس کی مدد کرتے۔ اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک بار اسے چھپ چھپ کر
پیار کرنے والی سائنا بیمار پڑ گئی تو شابان دوائیوں کا باکس کندھے سے لٹکا کر اس کا علاج کرنے خود اس کے مکان پر گیا۔ سائنا بستر پر لیٹی تھی۔ شابان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شابان اس کے قریب ہو کر سٹول پر بیٹھ گیا اور اس کی نبض دیکھنے لگا۔ سائنا پیار بھری نگاہوں سے شابان کو دیکھتی رہی۔ شابان نے نبض دیکھ کر کہا، تمہاری نبض تو ٹھیک چل رہی ہے، مجھے تو تم اچھی بھلی لگتی ہو۔ سائنا بولی، اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ شابان نے دوائیوں کے باکس میں سے سبز سنگ مرمر کی ایک بوتل نکالی، اس میں سے تھوڑا سا سفوف نکال کر پیالی میں ڈالا اور پانی میں گھولتے ہوئے بولا، تم پر کچھ ذہنی دباؤ کا اثر ہے، زیادہ نہ سوچا کرو۔ سائنا نے کہا، تم سامنے آ جاتے ہو تو پھر میرا ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ شابان سائنا کی دلی کیفیات کو اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن اس نے سائنا کے اس ذو معنی جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کٹورے میں پانی ڈال کر سائنا سے کہا، یہ سفوف پانی کے ساتھ پی لو، کل تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سائنا اسے تکتی رہی، منہ سے کچھ نہ کہا۔ شابان اٹھ کر جانے لگا تو سائنا نے بے اختیار ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ تھام کر خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ شابان اس کی نگاہوں کی زبان جانتا تھا، وہ بھی دل میں اسے پیار کرتا تھا، لیکن اس کی فطری حیاداری اور شرمیلی طبیعت اسے محبت کا اظہار کرنے سے روکتی تھی۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکن ایک دوسرے کی محبت میں تیز تر ہو رہی تھی، لیکن دونوں کے ہونٹ خاموش تھے، زبان چپ تھی، مگر خاموش نگاہیں ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ شابان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور کہا، دوائی ضرور پی لینا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سائنا نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شابان کے بچپن کے دوست طاغوت کو گھر سے بھاگے ایک مدت ہو گئی تھی۔ اس کا شراب ساز باپ انتقال کر چکا تھا۔ ایک روز اچانک طاغوت نمودار ہو گیا۔ اس کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے بڑا قیمتی لباس پہن رکھا تھا، بازوؤں پر زمرد کے بازو بند تھے، گلے میں سونے کی ہیکل تھی، مخملی لباس پیچھے لٹک رہا تھا۔ ایک غلام ٹوکری اٹھائے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ شابان کو گلے لگ کر ملا، کہنے لگا، میں اپنے گھر نہیں گیا، سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ کیسے ہو تم؟ پھر صحن میں ملازموں کو سنگ تراشی اور دوائیاں تیار کرتے دیکھ کر بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کاروبار میں بہت ترقی کی ہے، یہ اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ پھر اس نے غلام کو اشارہ کیا۔ غلام ٹوکری لے کر آگے آ گیا۔ طاغوت نے ٹوکری میں سے ریشمی پارچہ جات، ایک شال اور 2 بازو بند نکال کر شابان کو دیے اور بولا، یہ میں کچھ تحفے تمہارے لیے لایا ہوں۔ شابان نے پوچھا، تم اتنے دن کہاں رہے، کیا کرتے رہے؟ معلوم ہوتا ہے تم نے بھی اپنے کاروبار میں کافی ترقی کر لی ہے۔ طاغوت کہکا لگا کر ہنسا۔ شابان کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہیں تو معلوم ہی ہے، باپ سے میرا ہر گھڑی لڑائی جھگڑا رہتا تھا، بس اس سے تنگ آ کر میں قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکل گیا۔ شروع میں کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، لیکن پھر میں نے گھوڑوں کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کر دیا، جو دیکھتے دیکھتے چمک اٹھا۔ اب میں کافی امیر ہو گیا ہوں۔ بولو، تمہیں کچھ چاہیے؟ شابان نے ہنستے ہوئے کہا، میرے پاس ضرورت کے مطابق سب کچھ ہے۔ پھر سنجیدہ ہو کر بولا، تم اپنے باپ کی وفات پر بھی نہیں آئے؟ طاغوت نے بیزاری سے کہا، مجھے خبر مل گئی تھی، میں آ کر کیا کرتا، نہ اسے مرنے سے بچا سکتا تھا نہ اس کے ساتھ مر سکتا تھا۔ پھر شابان کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے آہستہ سے جھنجھوڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب میں آ گیا ہوں، کافی دیر یہاں رہوں گا، میرا ارادہ شہر سے باہر ایک نیا مکان خریدنے کا ہے، تم سے روزانہ ملنے آیا کروں گا۔ پھر اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ شابان سے مصافحہ کیا، اسے بڑے پرجوش انداز میں گلے لگایا اور آنکھ مار کر بولا، آج رات کو آؤں گا، تم تیار رہنا، تمہیں ایک جگہ لے کر جانا ہے۔ پھر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ طاغوت کے جانے کے بعد شابان دیر تک سوچتا رہا کہ طاغوت کی عادتیں بالکل ویسی کی ویسی ہیں۔ یہ سن کر اسے خوشی ہوئی تھی کہ طاغوت سیدھی راہ پر آ گیا ہے اور اس نے اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہے اور شریفانہ زندگی گزار رہا ہے۔ رات کو وعدے کے مطابق طاغوت اپنے رتھ پر سوار ہو کر آ گیا۔ شابان کا اس کے ساتھ جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے انکار کیا تو طاغوت اسے زبردستی اٹھا کر لے جائے گا۔ وادی مصر کی وہ رات بڑی پرسکون تھی۔ آسمان پر ستارے ہیرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی جس میں نیل کنارے کھلے ہوئے کمل کے پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ شابان رتھ میں طاغوت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رتھ کے آگے 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ طاغوت خود رتھ چلا رہا تھا۔ شابان نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ طاغوت نے ہلکا سا کہکہا لگا کر کہا، ایک خاص جگہ پر جا رہے ہیں، تم خوش ہو جاؤ گے۔ رتھ کچھ دیر تک دریائے نیل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر کنارے سے ہٹ کر
صحرا کے ٹیلوں کی طرف مڑ گیا۔ 2-3 ٹیلوں کو پیچھے چھوڑنے کے بعد ستاروں کی روشنی میں دور 2-3 ٹمٹماتی روشنیاں دکھائی دیں۔ کھجوروں کے 1-2 جھنڈ بھی دھندلے دھندلے سے نظر آ رہے تھے۔ وہاں درختوں کے پیچھے 6-7 حویلی نما مکان بنے ہوئے تھے۔ ہر مکان کے دروازے کے اوپر ایک روشن فانوس لٹک رہا تھا۔ اپنی وضاقتہ سے یہ حویلی نما 1 منزلہ مکان بڑے خوشحال گھرانوں کے لگتے تھے۔ جس مکان کے باہر طاغوت نے اپنا رتھ روکا، اس کے دروازے پر ایک ہٹا کٹا حبشی غلام نیزہ ہاتھ میں لیے چاقو چوبند کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ طاغوت کو دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ طاغوت اور شعبان رتھ سے اترے تو حبشی غلام رتھ کو آگے لے گیا۔ شعبان نے مکان پر ایک نگاہ ڈالی اور خاموش ہو گیا۔ حبشی غلام نے فوراً واپس آ کر دروازہ کھول دیا۔ دونوں دوست حویلی میں داخل ہو گئے۔ حویلی کے صحن میں جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں۔ صحن کے وسط میں گول حوض تھا جس میں فوارہ چل رہا تھا۔ صحن سے گزر کر وہ سامنے والے بڑے برآمدے میں آ گئے۔ یہاں بھی ایک دروازہ تھا جس کی دونوں جانب حبشی غلام پہرا دے رہے تھے۔ طاغوت کو دیکھتے ہی انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ طاغوت شعبان کی طرف دیکھ کر بڑے فخر سے مسکرایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اندر لے گیا۔ حبشی غلاموں نے ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں جگہ جگہ فانوس روشن تھے۔ دیواروں پر باریک ریشم کے سفید اور نیلے پردے لٹک رہے تھے۔ فرش قیمتی قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے نرم آرام دہ صوفہ نما دیوان پڑے تھے۔ 1-2 صوفوں پر کچھ مہمان بیٹھے تھے جو اپنی قیمتی پوشاک سے سوداگر لگ رہے تھے۔ باریک لباسوں میں ملبوس کھلے سیاہ بالوں والی نوجوان خادمائیں چاندی کے تشت اٹھائے مہمانوں کے پیالوں میں شراب ڈال رہی تھی۔ کمرے کی فضا مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے معطر ہو رہی تھی۔ طاغوت شعبان کو لے کر ایک دیوان پر ٹانگیں دراز کر کے بیٹھ گیا۔ انہیں دیکھ کر ایک نازک اندام خادمہ ہاتھوں میں بھرے ہوئے شراب کے جام رکھے مسکراتی ہوئی اٹھلاتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ اس نے طاغوت کو شراب کا جام پیش کیا تو اس نے تھام لیا اور ساتھ ہی نازک اندام خادمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ خادمہ نے بڑی ادا سے جھک کر تعظیم پیش کی اور شعبان کو بھی ایک جام پیش کیا۔ شعبان نے کہا، میں شراب نہیں پیتا۔ طاغوت نے شعبان کے کندھے کو ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا، یہ وہ شراب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، خرطوم کے سرخ انگوروں کا عرق ہے، پی لو۔ مگر شعبان نے ہاتھ سے خادمہ کا جام والا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ خادمہ مسکراتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ کمرے کی ایک جانب مور کی شکل کا قدیم ساز طاؤس ہاتھی دانت کے تخت پر رکھا تھا، جس کے پاس نیم اریاں لباس میں بیٹھی ہوئی ایک حسینہ اپنی نازک انگلیوں سے اس کے نقرئی تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ طاؤس کے تاروں میں سے دھیمے اور چمکیلے سروں میں نغمے ابھر کر فضا کو اور زیادہ مسحور کن بنا رہے تھے۔ ایک دوشیزہ ہاتھوں میں چاندی کا تشت لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ تشت میں گلاب، چمبیلی، سوسن اور کمل کے پھولوں کے ہار رکھے ہوئے تھے۔ دوشیزہ نے جو باریک ریشمی لباس پہن رکھا تھا اس میں سے اس کے جسم کے خد و خال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سرمگی آنکھوں سے مسکراہٹوں کی بجلیاں گراتی ایک ایک مہمان کے پاس سے گزری۔ ان کے گلے میں پھولوں کے ہار حمائل تھے اور جھک کر تعظیم پیش کرتی واپس چلی گئی۔ کمرے کے وسط میں سنگ مرمر کے ایک ستون پر سیاہ فام بلی کا بت رکھا ہوا تھا، جسے قدیم مصریوں کے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں میں سے ایک دیوی سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ چھوٹے ستونوں پر سنگے سیاہ کی مورتیاں نصب تھیں جو دیوی دیوتاؤں کے جانوروں کے روپ تھے۔ کمرے کی خوشبوؤں میں بسی ہوئی فضا میں طاؤس کے تاروں میں سے سرور انگیز موسیقی کے سر گونج رہے تھے۔ کمرے کے 2 بڑے ستونوں کے درمیان باریک جالیدار پردہ لٹک رہا تھا جس میں سفید اور نیلے موتیوں کی لڑیاں گندی ہوئی تھیں۔ ایک ہندی نوجوان کنیز پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ اس کے سیاہ بالوں کے جوڑے میں کمل کا سفید پھول لگا تھا۔ اس نے آہستہ سے پردہ ایک طرف کو ہٹا دیا۔ کمرے میں مے نوشی میں مشغول مہمانوں کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ دونوں جانب کو ہٹے ہوئے پردے کے درمیان حسن و جمال کی دیوی ایک حسینہ دل نواز اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی ایک ادائے خاص سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے حسن بلاخیز نے گویا دیکھنے والوں پر ایک سحر سا طاری کر دیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جنہیں شراب زیادہ چڑھی ہوئی تھی ان کے جسم جھول رہے تھے، لیکن وہ حسن کے پاس ادب کے پیش نظر اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھے۔ حسن و جمال کی یہ دیوی مصر کے دارالحکومت تھیبس کی سب سے امیر ترین اور حسین ترین طوائف برقع تھی۔ اس کے بال موتیوں میں گندے ہوئے تھے جن کی لڑیاں اس کے شانوں پر لٹک رہی تھیں۔ سر پر ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا سونے کا چھوٹا سا تاج تھا جس کے اوپر سانپ کا پھن بنا ہوا تھا۔
لمبی سیاہ پلکوں کے نیچے رخساروں پر چھڑکا ہوا غازہ فانوسوں کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ہاتھ کی انگلیوں میں ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں تھیں، جن کے سرخ، نیلے اور سبز قیمتی پتھروں میں سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے اپنی گود میں بلوری آنکھوں والی سیاہ بلی اٹھا رکھی تھی۔ ہونٹ سرخ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لگ رہے تھے۔ وہ بڑی تمکنت سے قدم قدم چل رہی تھی۔ چلتے ہوئے اس کے باریک ریشمی لباس میں سے اس کے جسم کے خد و خال نمایاں ہو کر نظر آنے لگتے تھے۔ ہندی کنیز دوشیزہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ اس دیوان کے پاس آ کر ایک لمحے کے لیے رک گئی، جہاں حلب اور دمشق سے آئے ہوئے مالدار سوداگر شراب کے سرور میں برکا کی تعظیم کے لیے کھڑے کھڑے ڈول رہے تھے۔ برکا نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا تو عیش پسند سوداگر مخمل کی تھیلیوں میں سے ہیرے جواہرات نکال کر اس کے قدموں پر نچھاور کرنے لگے۔ برکا مسکراتی ہوئی اور بلوری آنکھوں والی بلی کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے پیچھے آنے والی ہندی خادمہ ان جواہرات کو سمیٹتی جاتی تھی۔ برکا کا رخ اس دیوان یا صوفے کی طرف تھا جہاں طاغوت اور شابان برکا کے خیر مقدم کو ادب سے کھڑے ہو گئے تھے۔ برکا نے طاغوت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ طاغوت نے ایک گھٹنا فرش پر ٹکا کر برکا کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنی کمر کی پیٹی کے ساتھ بندھے شیر کی کھال کے چھوٹے سے تھیلے میں سے سفید موتیوں کا 7 لڑا ہال نکال کر برکا کو پیش کیا۔ برکا نے مسکراتے ہوئے ہار کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک نظر دیکھا اور پھر اسے ہندی دوشیزہ کے حوالے کرتی ہوئی بولی، طاغوت، اس بار بڑی دیر بعد تم سے ملنا ہوا ہے۔ 2 کنیزیں جلدی سے ایک چھوٹا صوفہ اٹھا کر لے آئیں اور جہاں طوائف برکا کھڑی تھی اس کے قریب ہی لا کر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی مالکن طاغوت کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر اس سے باتیں ضرور کرتی ہے۔ برکا اپنے باریک ریشمی لباس کو سمیٹتی ہوئی صوفے پر بڑے دلنشی انداز میں بیٹھ گئی۔ طاغوت اور شابان بھی اپنے دیوان پر بیٹھ گئے۔ طاغوت بولا، اس بار دیر اس لیے ہو گئی کہ تجارت کے سلسلے میں مال لے کر ملک فارس کی طرف جانا پڑ گیا۔ برکا نے اپنی نگاہیں شابان کی طرف پھیرتے ہوئے طاغوت سے پوچھا، تم نے ابھی تک اپنے دوست کا تعارف نہیں کرایا؟ طاغوت نے شابان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس کا نام شابان ہے، یہ بڑا اچھا سنگ تراش ہے، بس ذرا کچھ شرمیلا ہے۔ برکا مسلسل شابان کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی دل آویز مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگی، مجھے شرمیلے نوجوان اچھے لگتے ہیں۔ برکا نشیلی آنکھوں سے شابان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شابان بھی اسے شرمیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار وہ جذبہ بیدار ہوا تھا جس سے وہ یا تو ابھی تک ناآشنا تھا یا اس نے اس جذبے کو بیدار ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس جذبے کو برکا کے حسن نے کم اور اس کی پیشہ ورانہ اداؤں نے زیادہ ہوا دی تھی۔ حبشی کنیز جام و مینا کا تشت لے کر آئی اور درمیان میں پڑی تپائی پر رکھ دیا۔ برکا نے گود میں لی ہوئی بلی حبشی کنیز کو دیتے ہوئے خواب آلود آواز میں کہا، سالکا، اسے لے جاؤ۔ حبشی کنیز سیامی بلی کو گود میں لے کر چلی گئی۔ تشت میں چاندی کے 3 پیالے پڑے ہوئے تھے جن پر باہر کی طرف زمرد اور مرجان جڑے ہوئے تھے۔ برکا نے اپنے ہاتھ سے مے کا ڈاٹ کھولا اور پیالوں میں مے ناپ ڈالنے لگی۔ طاغوت نے ہلکا سا کہکہا لگا کر کہا، برکا، تمہارا خیال میرے ساتھ رہا۔ یمن کی سنگلاخ پہاڑیوں اور حلب کے صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے بھی تمہیں یاد کرتا رہا۔ برکا کے حسین لبوں پر ایک معنی خیز تبسم تھا، جیسے وہ جان گئی ہو کہ طاغوت جھوٹ بول رہا ہے، لیکن برکا چونکہ خود جھوٹ کا کاروبار کرتی تھی، اس وجہ سے اسے طاغوت کی باتوں پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ اس نے جام اٹھا کر طاغوت کو دیا۔ طاغوت نے جام لے لیا۔ پھر اس نے شابان کی طرف سرخ شراب والا پیالہ بڑھایا تو شابان نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا، میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں۔ طاغوت خاموش تھا اور شرارتی نظروں سے شابان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ برکا اگر کسی کو شراب پیش کرتی ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتا۔ برکا کا جام والا ہاتھ شابان کی طرف بدستور بڑھا ہوا تھا۔ شابان کے انکار پر ایک پل کے لیے برکا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ یہ اس کی توہین تھی کہ وہ اپنی محفل خاص میں کسی کو شراب پیش کرنے کا شرف عطا کرے اور دوسرا اسے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ دوسرے ہی لمحے برکا کی پیشہ ورانہ موقع شناسی اس پر غالب آ گئی۔ برکا آگے بڑھ کر شراب کا جام شابان کے ہونٹوں کے بالکل قریب لے گئی۔ اس کے ہونٹوں پر دعوت عیش کا تبسم تھا۔ اپنی نیم باز آنکھیں شابان کی آنکھوں میں ڈال کر بولی، کیا برکا کی خاطر بھی نہیں پیو گے؟ جب شابان نے کوئی حرکت نہ کی اور پیالے کو اپنے ہونٹ نہ لگائے تو برکا کی انا کو سخت ٹھیس پہنچی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہی۔ برکا نے جام میں سے شراب کا ایک گھونٹ خود پیا اور اس کے بعد جب جام شابان کی طرف بڑھایا تو شابان کو
اس کی دریائے نیل سے بھی گہری آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے سیاہ بادلوں میں بجلیاں چمک رہی ہوں۔ طاغوت بھی فکر مند ہوا کہ اب اگر شعبان جام نہ پینے کی ضد پر اڑا رہا تو اس کا برکا اور اس کے اپنے تعلقات پر سخت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس نے شعبان کی چٹکی بھری اور شعبان نے مسکراتے ہوئے برکا سے کہا، اب میں انکار نہیں کر سکوں گا، اور شعبان نے جام برکا کے ہاتھ سے لے کر اس کے 2-3 گھونٹ چڑھا لیے۔ طاغوت کی جان میں جان آئی۔ برکا نے فتح مندانہ نگاہوں سے طاغوت کی طرف دیکھا۔ اس کی انا کی تسکین ہو گئی تھی۔ شعبان کے لیے بھی میں حرام نہیں تھی، یا وہ اسے اپنے لیے حرام نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ کبھی کبھار جب طاغوت کے ساتھ دارالحکومت تھیبس کی سیر کرنے نکلتا تھا اور طاغوت شراب کی دکان میں ڈیورا ہلکی شراب کا 1 آدھ پیالہ چڑھاتا تھا تو شعبان بھی کبھی کبھی اس کے کہنے پر 1-2 گھونٹ پی لیا کرتا تھا۔ برکا نے خود بھی میں نوب کے 1-2 ہلکے ہلکے گھونٹ پیے۔ جام تشت میں رکھ کر عطر میں ڈوبے ہوئے ریشمی رومال کو اپنے سرخ ہونٹوں پر بڑی نزاکتوں کے ساتھ لگایا اور طاغوت سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے شعبان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اب اسے شعبان سے سوائے اس کے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اس کے دولت مند چاہنے والے طاغوت کا دوست اور اس کا مہمان ہے۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ماتھے کے اوپر آئی ہوئی اپنے بالوں کی موتیوں میں گندی ہوئی لٹ کو پیچھے ہٹایا اور طاغوت سے یوں ہم کلام ہوئی، پچھلی بار آمون دیوتا کے مقدس تہوار پر تم نے مجھے زمرد کی مالا دی تھی، اس دفعہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ طاغوت نے میں ارغوانی کا دوسرا جام چڑھا کر برکا کے نازک ہاتھ کو بوسہ دیا اور ہنستے ہوئے بولا، تم جو کہو گی وہی تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ برکا مسکرائی، کہنے لگی، تحفہ تو اپنی پسند کا دیا جاتا ہے، ویسے مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ تم میرے لیے نیلم کا تاج لاؤ گے جس میں سرخ عقیق بھی جڑے ہوں گے۔ طاغوت نے ہلکا سا کہکہا لگا کر گردن پیچھے کی اور بولا، حسن و جمال کی دیوی برکا کو یہ تاج پیش کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے بعد دف اور نفرینوں کی گونج میں مصر کی نازک اندام سانولی لڑکیاں گلے میں کمل کے پھولوں کے ہار ڈالے پردے کے پیچھے سے تتلیوں کی مانند تھرکتی لہراتی نمودار ہوئیں اور رقص کرنے لگی۔ کچھ دیر بیٹھی رہنے کے بعد برکا نے طاغوت کی طرف اپنا نازک ہاتھ بڑھا دیا۔ طاغوت سمجھ گیا کہ برکا آرام کرنا چاہتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ برکا نے شعبان پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور اٹھ کر شاہانہ تمکنت کے ساتھ واپس چل پڑی۔ ہندی دوشیزہ نے اس کے پیچھے پیچھے قالین پر گھسٹنے والے بیش قیمت لبادے کے کناروں کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا رکھا تھا تاکہ وہ اس قالین پر نہ لگے جس پر دوسروں کے پاؤں آتے ہیں۔ برکا کے جانے کے بعد طاغوت نے شعبان کا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم برکا کا پیا ہوا جام نہ پیتے تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ چلو اب چلتے ہیں۔ شعبان وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ کچھ دیر اور بیٹھا رہے، شاید حسن کی دیوی برکا دوبارہ آ جائے، لیکن جب طاغوت نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ ہی اٹھایا تو وہ خاموشی سے چل پڑا۔ شعبان ہلکے ہلکے سرور میں تھا۔ اس نے میں ارغوانی کے صرف 3-4 گھونٹ ہی پیے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ساری رات پیتا رہا ہو۔ اس سرور میں حسن و جمال کی دیوی برکا کے سحر انگیز خیال اور اس کے لبے لالی کا اثر بھی شامل تھا۔ برکا نے شعبان کو خود 2 گھونٹ پی کر اسی پیالے میں پلائی تھی۔ طاغوت کو زیادہ چڑھی ہوئی تھی مگر وہ اس کا عادی تھا۔ برکا کے مکان کے باہر کھجور کے درخت کے نیچے طاغوت کا رتھ موجود تھا۔ ذرا پیچھے اس کے غلام کا رتھ بھی کھڑا تھا۔ دونوں دوست رتھ پر سوار ہو گئے۔ طاغوت اپنے دوست شعبان کو چھوڑنے اس کے گھر تک آیا۔ شعبان رتھ سے اترتے ہوئے ذرا سا لڑکھڑایا۔ طاغوت نے اسے سنبھال لیا اور کہکہا لگا کر کہا، میری طرح اگر تم بھی بچپن سے تھوڑی تھوڑی پی لیا کرتے تو اس طرح نہ لڑکھڑاتے۔ شعبان اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ کل رات بھی برکا کے ہاں جائے گا، مگر یہ سوال اس کے ہونٹوں تک آ کر رہ گیا۔ طاغوت نے کہا، صبح ایک قافلہ ملک بابل کی طرف روانہ ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ شعبان نے پوچھا، پھر کب آؤ گے؟ طاغوت نے رتھ کے آگے جوتے گھوڑوں کو موڑتے ہوئے کہا، کچھ پتہ نہیں، آیا تو تمہیں ضرور ملوں گا۔ اس نے ہنٹر کو تھوڑا سا پھٹکارا اور رتھ دوڑاتا آگے نکل گیا۔ رات بھر شعبان کے دل و دماغ پر حسن کی دیوی برکا کا تصور چھایا رہا۔ اگلے دن وہ دیر سے سو کر اٹھا۔ اس کے کاریگر اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے، مگر شعبان کا کام میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ گزری ہوئی رات کا حسین تصور بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ جب شام ہوئی تو شعبان کا دل برکا کے قصر عیش کی طرف جیسے اڑنے لگا۔ اس نے برکا کے قصر عیش میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس کے لیے کوئی خاص تحفہ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اسے خیال آیا کہ برکا نے
طاغوت سے زمرد کے تاج کی فرمائش کی تھی۔ شعبان اسی لمحے گھوڑے پر سوار ہو کر تھیبس کے جوہری بازار میں پہنچ گیا۔ اس بازار میں قدیم مصر کے جوہریوں کی دکانیں تھیں، جہاں عمرہ کی خواتین کے واسطے ہر قسم کے قیمتی اور نایاب زیورات ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ شعبان کا شمار بھی عمرہ میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ ایک دکان پر اسے زمرد کا تاج مل گیا۔ اس تاج میں زمرد کے علاوہ سرخ عقیق بھی جڑے ہوئے تھے۔ یہ بہت مہنگا تاج تھا۔ شعبان نے اسے خرید لیا اور اپنے مکان پر آ کر رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔